السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ محسن ممتاز صاحب، آپ ابتدا فرمائیے۔ استاد یہ فرمائیے گا کہ بیان فطرت جب آپ فرماتے ہیں اور ایک بیان شریعت آپ کہتے ہیں تو ان دونوں میں کیا جوہری فرق ہے کہ جب ایک بات نصوص میں بیان ہوتی ہے تو آپ کچھ کو بیان فطرت کہتے ہیں اور وہ ویسے تو پڑھنے میں بیان شریعت لگ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہے، تو اب یہ انسانی فطرت تو اس کو واضح طور پر جانتی ہے کہ یہ ایک اس کی حلت کا وہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس چیز کی شناخت اس قدر واضح ہو اس کو اولاً تو بیان کیوں کیا گیا ہے، اور اس میں بیان شریعت اور بیان فطرت یہ کہاں کہاں پر ہم الگ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی آیت میں جب جو دو بہنوں کا جمع کرنا ہے تو اس سے حدیث ہمارے پاس آتی ہے خبر واحد کی صورت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح یعنی جمع کرنے والی جو رشتے ہیں اس میں، تو اگر یہ حدیث نہ ہو، جیسے کہ عمار صاحب نے بھی لکھا ہے کتاب قرآن و سنت کے باہمی تعلق میں کہ اگر یہ حدیث نہ ہو تو پھر ہم کیسے، کوئی فقی کیسے متعین کرے گا، کیونکہ یہ تو واضح نہیں ہے اور وہ تو پڑھ کر آگے چلا جائے گا۔ یہ تو بہت ہی کوئی باریک سی چیز ہے، اتنی باریک ہے کہ کوئی بہت غور کرے گا تو وہ اپنے اجتہاد سے یہ حرمت بیان کر سکتا ہے، اور حرمت بھی نہیں بلکہ وہ کراہت کے ساتھ لکھے گا۔ حرمت تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں کبھی نہیں آئے گی، تو وہ ناپسندیدگی کی طرح وہ اس کو بیان کرے گا۔ حرمت تو نہیں نکل سکتی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے پھوپھی اور بھتیجی کے ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع کرنے کو۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو درجہ بدرجہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہمیں میسر ہوئی ہے وہ سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے اصول و مبادی میں لکھا ہے، انسان کی فطرت میں الہام کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے، یہ بتایا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس، ایک خالق کو تلاش کرنے کی طلب، یہ سب چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمام علم الہامات پر مبنی ہے، چنانچہ فجور و تقوی کا علم بھی اسی طریقے سے دیا گیا ہے، اس کو لفظوں میں اسی طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر کر کے بھی اگر ہم انسان کو سمجھیں تو میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم جب کسی مخلوق کا یا کسی شے کا کہہ لیجیے مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے خصائص متعین کرتے ہیں۔ وہ خصائص جمود میں کس طرح کے ہیں، وجود میں کس طرح کے ہیں، اور جب اس شے میں قوت کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت کس طرح سامنے آتے ہیں۔ انہی خصائص کو کسی چیز کی فطرت کہا جاتا ہے۔ انسان کے لیے ہدایت کا اہتمام سب سے پہلے اسی سطح پر کیا گیا ہے، چنانچہ اس کو دونوں پہلوؤں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ خود انسان پر غور کر کے، جیسے ہم دوسرے علوم میں استقراء کی بنیاد پر آراء قائم کرتے ہیں، یہاں بھی رائے قائم کریں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف رہنمائی کر دے۔ قرآن مجید کو دیکھیے تو اس نے یہ رہنمائی بھی کی ہے، یہ بتایا ہے کہ دین کی ہدایت اصلاً اسی فطرت پر مبنی ہے، اس کی بنا اسی پر رکھی گئی ہے۔ پھر میں نے جن دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی یا خالق کی معرفت اور خیر و شر کا شعور،
یہ ظاہر ہے کہ ایک اجمالی نوعیت کا علم ہے، جس طرح باقی چیزوں کا علم اجمالی ہوتا ہے۔ ہم جب خارج کی دنیا سے متعلق ہوتے ہیں تو اس کو اطلاقی علم میں بدلتے ہیں۔ اطلاقی علم میں بدلنے کے نتیجے میں کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہر جگہ اطلاقات میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اب یہ فطرت کی ہدایت بیان ہوگی۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ایک بڑے حصے کو اسی فطرت پر چھوڑ دیا، یعنی ان کو جو کچھ بھی رہنمائی میسر ہے اسی فطرت کی بنیاد پر ہے۔ وہ اسی کے لیے دنیا میں مسئول ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر آخرت میں جواب دیے ٹھہرائے جائیں گے۔ ان تک پیغمبروں کی دعوت اس طرح پہنچی نہیں ہے، اور اگر پہنچی تو تاریخ کے پردوں میں گم ہو چکی ہے۔ جس طرح کے مثال کے طور پر آسٹریلیا میں جو وہاں کے پرانے باشندے اب انسان کو ملے ہیں، یا ایسے ہی بر اعظم امریکہ میں جو وہاں کے پرانے باشندے ہیں۔ باقی دنیا میں بھی آپ کو بعض جگہوں پر اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ لوگ جس طرح پیدا ہوئے ہیں، معلوم نہیں ان کی ابتدا میں ان کے پاس کیا ہدایت تھی کیا نہیں، اس پر صدیاں نہیں ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ لہٰذا اب اگر کہا جا سکتا ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو فطرت کی رہنمائی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس فطرت کو جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے بنیاد بنا کر اپنی ہدایت دیتے ہیں، بنیاد یہی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یعنی یہی سیدھا دین ہے۔ یہ ہدایت انسان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ پیغمبروں کی ہدایت اس کے بعد آتی ہے، جس طرح کہ ہم نے اس کو واضح کیا ہے کہ سورہ نور کی تمثیل میں بھی نور علی نور کے الفاظ سے اسی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک روشنی وہ ہے جو فطرت میں دے دی گئی ہے، اور ایک روشنی وہ ہے جو پیغمبر لے کے آتے ہیں۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس فطرت کی تصویب ہوتی ہے، اس کی تاکید ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، فواحش کی طرف رغبت نہیں رکھنی، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، لوگوں کے ساتھ انصاف کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اگرچہ سب باتیں کسی نہ کسی پیرائے میں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ سب بیان فطرت ہی ہیں۔ بیان فطرت میں تاکید، تصویب اور دوسرے بہت سے مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بعض اوقات کوئی غلط فہمی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اس کو رفع کرنے کے لیے فطرت کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، فطرت کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن ہو یا پیغمبر کی ہدایت ہو، اس میں بہت دقت نظر کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو محض تصویب یا تاکید یا کبھی توطیۃً آ گئیں، یعنی کوئی بات فطرت پر مبنی بیان کرنی تھی، اس کو شروع وہاں سے کر لیا، پہلے بنا کو واضح کیا، پھر اس پر متفرع ہونے والے احکام بیان کر دیے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جس میں انسان ان فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے اطلاقی رویے متعین کرتا ہے، یعنی یہ اب تعین کا مرحلہ ہے۔ یہ ہماری زندگی میں مذہبی ہدایت کے بغیر بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ہمیں دوسروں کی جان کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہیے، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ ہم اس کو فطرت کے طور پر بیان بھی کر سکتے ہیں، اس کی طرف توجہ بھی دلا سکتے ہیں، لیکن پھر ہم اس کو قانون کی صورت دیتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کے قواعد وجود میں آ جاتے ہیں، جن کو موجودہ زمانے میں ہم ٹریفک کے قوانین کہتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے قوانین اگر آپ ان کے اندر اتر کر دیکھیں
تو فطرت کے مطالبات پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی جب وہ فطرت کی سطح پر ہوتے ہیں تو اسی طرح بیان بھی کیے جاتے ہیں، لیکن پھر قانون سازی کر دی جاتی ہے۔ یہی ضرورت اس ہدایت میں بھی پیش آ جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان اطلاق میں بڑی غلطی کر سکتا ہے، بعض چیزیں مشتبہات کی نوعیت کی ہو جاتی ہیں، ان میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، چنانچہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ میں شریعت کا لفظ یہاں سے استعمال کرنا شروع کرتا ہوں، یعنی اس کے پہلے حصے کا اگر قرآن میں بھی بیان ہوگا تو میں اس کو اسی طرح واضح کروں گا کہ یہ بیان فطرت ہے، وہی بات جو ہم مانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جو استقراء سے متعین کی جا سکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی دہرا دیا یا اس کی تاکید کر دی یا اس کے بارے میں توجہ دلا دی۔ اس سے آگے مشتبہات یا وہ چیزیں جن میں اطلاق میں غلطی ہو سکتی ہے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے گویا فتویٰ صادر فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں ایک موقع پر، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، وہ گویا اللہ تعالیٰ کا ورڈکٹ ہے۔ ہم نے فطری اصول سمجھ لیے، ہم نے ان کو متعین بھی کر لیا، ہم ان کی اطلاق میں بھی کوئی غلطی نہیں کر رہے تھے، اس میں کوئی ہدایت آئی وہاں ہمارا اشتباہ بھی دور کر دیا گیا، لیکن پھر بھی کہیں اطلاق کا فیصلہ کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، چنانچہ ہم نے سوال کیا یا اللہ تعالیٰ نے خود عنایت فرمائی اور اس میں اپنا فتویٰ یا اپنا ورڈکٹ صادر فرما دیا۔ اسی کو در حقیقت شریعت کہا جاتا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے گویا متعین کر دیا ہے کہ تم جو رائے قائم کر رہے تھے یا جس میں کوئی احتمالات محسوس کر رہے تھے، اس میں میں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اگلا مرحلہ ہے، وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح اپنا قانون بیان کرتے ہیں تو اس میں انسان کو مخاطب سمجھ کر یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کے بعد جزوی اطلاقات یا توسیعی اطلاقات یا استثنائی اطلاقات وہ عقل عام کی روشنی میں سمجھ لے گا۔ یہ کس طرح سمجھے جاتے ہیں، اسی کو ہمارا علم علت کے فہم سے بیان کرتا ہے، یعنی ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی قانون دیں، کوئی حکم دیں تو متعین کرنے کی صحیح کریں کہ اس کے اندر منات کیا ہے، حکم کس چیز پر مبنی ہے۔ یہ مقصد اور حکمت نہیں ہوتی بلکہ اس کی بنا ہوتی ہے، جس کو آپ سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ریشنل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک یہ بالکل عقلی چیز ہے، یعنی یہ گویا اس کی منطقی اساس ہے جس پر وہ ہدایت قائم ہے، وہ ہم دریافت کر لیتے ہیں۔ جب وہ دریافت کر لیتے ہیں تو پھر اس کا اطلاق خود کر سکتے ہیں۔ یہ اجتہادی اطلاق ہے۔ یہ اجتہادی اطلاقات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یعنی قرآن کے زمانہ نزول میں کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بات تم پوچھو گے تو بتا دی جائے گی۔ لوگوں نے سوالات کیے ہیں اور قرآن مجید اس کو بعض موقعوں پر اسی طرح نقل کرتا ہے، یسألونک، یہ تم سے پوچھتے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو اجتہادی اطلاق بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ اس سے ہماری تربیت ہوئی، ہمیں معلوم ہوا کہ دین کے احکام کو اس طرح سمجھتے ہیں، یعنی ان کا ریشنل متعین کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اسی نوعیت کی کوئی دوسری چیز کیا ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو گویا اشتراک اوصاف کی بنیاد پر ہم اس چیز کو بھی اس کے مماثل قرار دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فارق تو نہیں ہے، تو جب فرق کا بھی انتفاع ہو جاتا ہے تو ہم اس پر وہ حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ حکم ہمیں نہ صرف یہ کہ توسیع میں لگانا ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات وجوداً و عدمہ لگانا ہوتا ہے، یعنی یہ چیز پائی جاتی ہے حکم کا اطلاق ہوگا، یہ نہیں پائی جاتی تو حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جس پر ساری فقہ مبنی ہے۔ چنانچہ یہ فقہ آپ کو خود قرآن میں بھی ملے گی، یعنی قرآن مجید میں بیان فطرت بھی ہے، بیان شریعت بھی ہے، اور پھر اس شریعت کے تحت اس فقہ کا بیان بھی ہے، اجتہادی اطلاقات بھی ہے۔
یہ ہماری تربیت ہوئی۔ یہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے ہمیں شریعت بھی دی ہے، جیسے کہ سنت کے طور پر ہم اس کو بیان کرتے ہیں، اس میں بہت سے احکام ہیں جو آپ ہی کی وساطت سے ہم کو ملے ہیں، وہ شریعت ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے فطرت کی تعین میں کوئی غلطی کی ہے یا سمجھنے میں غلطی کی ہے، تو جیسے قرآن اس کی تصویب کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے، رسالت مآب نے بھی توجہ دلا دی ہے۔ اسی طریقے سے اجتہادی اطلاقات ہیں، فقہی اطلاقات کہہ لیجیے، وہ آپ نے بھی کیے ہیں۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں بہت دقت نظر کے ساتھ سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے دین بطور ایک نظام فکر کے واضح ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ یہ فلسفہ ہے، یہ بنا ہے، یہ منطقی اساسات ہیں، ان پر یہ عمارت قائم ہوئی ہے، اور اس کے مختلف اجزاء اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ یہی وہ منہاج ہے جس کو فقہ و تدبر کا منہاج کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ میتھڈالوجی کے لحاظ سے اس کو کوئی نام دینا چاہیں تو آپ فقہ و تدبر کا منہاج کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں فقہا نے زیادہ تر یہی منہاج اختیار کیا ہے۔ دوسرا سلفی منہاج ہے، اس میں چیزیں نظام فکر کے طور پر موضوع بحث نہیں بنتی، وہ اطاعت کے پیراڈائم میں سمجھی جاتی ہیں۔ یعنی 10 احکام دے دیے، 15 دے دیے، 20 دے دیے، اس میں جس طرح حکم دیا گیا ہے، جس طرح بیان ہو گیا ہے، اس کو اسی حیثیت سے مان لیا جاتا ہے۔ وہاں ہر چیز ایک ہی عنوان کے تحت رکھی جا سکتی ہے، چنانچہ وہاں اجزاء زیر بحث ہوتے ہیں۔ اس میتھڈالوجی میں یا اس منہاج میں، جس کو میں سلفی منہاج کہتا ہوں، یہی طریقہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن فقہ و تدبر کے منہاج میں آپ بنیاد کو تلاش کرتے ہیں، منطقی اساس متعین کرتے ہیں، اور پھر پوری عمارت کو اس کے ایک ایک پہلو سے دیکھ کر مربوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ جب اختیار کریں گے تو یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی جن کے بارے میں آپ نے سوالات کیے ہیں۔ جو آخر میں بات آپ نے پوچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمتیں بیان کی، اس میں وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو مثال کے طور پر وضو میں اختیار کیا ہے۔ یعنی اگر آپ تدبر کے ساتھ اس جگہ کا مطالعہ کریں تو وضو کا حکم بیان کرنا پیش نظر ہی نہیں ہے، وضو کے حکم سے متعلق بعض چیزیں بیان کرنا ہے۔ یعنی ایک یہ کہ اس کی ترتیب میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس میں لازماً کن اعضاء کو دھلنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، پانی نہیں ہے، تو اس میں پھر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اصلاً یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ وضو پہلے سے موجود ہے، لوگ کر رہے ہیں، یہ تو باور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ نماز کے لیے وضو کا حکم کہیں مائدہ یا نساء میں آیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ وضو کا لفظ بتا رہا ہے کہ عرب پہلے سے اس سے واقف تھے، تاریخی طور پر بھی معلوم ہے، لیکن قرآن مجید نے جب تمہید اٹھائی تو وہاں سے اٹھا دی۔ اسی طرح کا معاملہ محرمات میں اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی جو محرمات فطرت ہیں، ان میں ماں کی حرمت اور بیٹی کی حرمت ہے، یہ بالکل متعین ہے، ان کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جہاں بھی آپ دنیا میں چلے جائیے، لوگ کم سے کم اس کے بارے میں انسانی فطرتی کی بنیاد پر آخری درجے کا حکم لگاتے ہیں۔ میں نے جو میرے گرد و پیش میں چینی لوگ رہتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت میں یا بعض سوالات کے نتیجے میں ان کے جوابات سے یہی چیز پوری شدت کے ساتھ سمجھی، اور یہ اندازہ کیا کہ کوئی ادنیٰ تردد بھی کسی درجے میں موجود نہیں ہے، درا حالے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان کے ہاں کوئی پیغمبرانہ روایت براہ راست پہنچی۔ یہ فطرتی کا بیان ہے، یعنی ماں کی حرمت اوپر تک اور اسی طرح بیٹی کی حرمت نیچے تک، یہاں سے بنیاد اٹھائی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو براہ راست معاملہ ہو گیا، بالواسطہ معاملہ کس اصول پر ہوا ہے؟ بالواسطہ کو یوں سمجھیے کہ ماں کی حرمت اور بیٹی کی حرمت ہے اوپر سے نیچے تک، وہ تو براہ راست نطفے کے اشتراک سے ہے یا بیضے کے اشتراک سے ہے۔
ابھی میں رضاعت پر گفتگو نہیں کر رہا، پہلے بنیادی چیز کو سمجھنا چاہیے. یعنی ہمارے اندر کوئی چیز ہے جس کا اشتراک پیدا ہوا ہے، اسی کو سادہ لفظوں میں کہا جاتا ہے خون کا رشتہ پیدا ہو گیا ہے. یہ بالواسطہ نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے، معاف کیجیے گا، یہ بغیر کسی یعنی واسطے کے براہ راست براہ پیدا ہوا راست. ہے. اب اگر یہ براہ راست پیدا ہوا ہے تو کیا بالواسطہ پر اس کا اطلاق ہوگا؟ یعنی بالواسطہ پر یوں کہ کیا میرے باپ کی بیٹی بھی اسی کے تحت آئے گی؟ یہ میری بہن ہے. کیا میرے دادا کی بیٹی بھی اسی کے تحت آئے گی؟ اور کیا وہاں پر بھی نیچے تک اطلاق ہوگا یا یہ اتنے تعلق پر رک جائے گا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے، جہاں اطلاق میں مشکلات پیش آتی ہیں، جہاں دو رائے ہو سکتی ہیں. یہاں معاملہ محتمل الوجہین یا محتمل الوجہات ہو جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرماتے ہیں. اس فیصلے کو جب وہ صادر کرتے ہیں تو خود ایک ریشنل وجود میں آ جاتا ہے. مثلا دیکھیے اسی بات میں آ گیا، یعنی اس میں بالواسطہ تعلق کو قبول کر لیا گیا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیسے واقع ہو رہا ہے. یہ اب اجتہاد کی بنیاد ہے. اس کو سامنے رکھ کر ایک دقیق نظر رکھنے والا مجتہد توسیع کا فیصلہ کرے گا. یہی ہم کرتے ہیں. چنانچہ فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کریں یا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر ہو، اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ اب اجتہادی اطلاق ہے، فقہی اطلاق ہے. رہی یہ بات کہ ہم نہ سمجھ سکتے، تو بہت سی چیزیں، مثال کے طور پر دیکھیے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابواب کے تحت ترتیب دیا ہے، یہ صدیوں نہیں سمجھا گیا. یہ امام فراہی نے پہلی بار اس جانب توجہ دلائی، پھر اس کو اسی فکر میں بالکل متعین کر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے تو ایک طالب علم ایسے محسوس کرتا ہے کہ یہ تو سامنے کی بات تھی، تو یہ کس معاملے میں نہیں ہوتا. یہ میرے نزدیک کوئی بنائے استدلال ہی نہیں. سلفی منہاج میں اطاعت کا طریقہ اختیار کیے کہ اطاعت تو استاذ یہ تو ہماری فکر میں بلکہ تمام مسلمانوں میں ہے، تو یہ آپ نے کس پہلو سے فرمایا؟ اطاعت کا پیراڈائم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس وقت آپ کے سامنے کوئی حکم آئے گا، وہ خدا کی طرف سے آیا، وہ پیغمبر کی طرف سے آیا، آپ سر تسلیم خم کریں گے. یہ چیز ہمارے، ان کے، بلکہ ہر بندہ مومن کے درمیان مشترک ہے. یعنی اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے پیغمبر کا حکم آ گیا، یہ آ گیا، بس بات ختم ہو گئی. آپ نے اس کو مان لیا، آپ اس پر عمل پیرا ہو گئے. یہ اطاعت کا پیراڈائم ہے. لیکن اس کو اٹھا کے آپ نے یہ کہا کہ اب اس سے دائیں بائیں کسی چیز کو سمجھنے کا عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مسئلہ پیدا ہوا. فقہ و تدبر میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا. وہاں اطاعت تو ہوتی ہے، وہ تو ایک بندہ مومن کا پہلا رد عمل ہے. میرے رب کا حکم ہے، میرے پیغمبر کا ارشاد ہے، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. لیکن وہ پھر سمجھتا ہے کہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے یہ اٹھا کہاں سے ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اصل میں کس چیز پر کھڑا ہے. یہ سمجھنے کا عمل ہوتا ہے. یہ سمجھنے کا عمل پھر بڑے بڑے اہل تدبر کے ہاں ان دقیق نکات تک ہمیں پہنچاتا ہے جس سے ہم دین کے نظام فکر کے اندر اترتے ہیں. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی دو چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. وہ بندہ مومن ہے، اس لحاظ سے اس میں اور اس بدو میں کوئی فرق نہیں ہے جس نے رسالت مآب سے آ کے سوال کیا، اور جب اس نے سنا کہ اس کے پروردگار کا حکم یہ ہے تو یہ کہتا ہوا اپنے راستے پر چل نکلا کہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. یہی وہ چیز ہے جس کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں فاضل عزیز مولانا عمار خان ناصر صاحب نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بس بچے کا ایمان ہی کافی ہے. جیسے بعض موقعوں پر یہ بیان کیا گیا کہ
امام راضی نے بھی کہا کہ میں تو فلاں علاقے کی بوڑھیوں کے ایمان پر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. یہ بالکل درست ہے. یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ وہ پہلو ہے جس میں کوئی ادنا درجے کا تردد بھی نہیں آنا چاہیے. یہ بندہ مومن کی شخصیت ہے. اس میں ایک بدو میں اور امام ابو حنیفہ میں، ایک بدو میں اور شاہ ولی اللہ میں، ایک بدو میں اور امام ابن تیمیہ میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ امام ابن تیمیہ ہے، وہ امام غزالی ہیں، وہ شاہ ولی اللہ ہے. تو گویا ایک عالم کی شخصیت ان کو دی گئی ہے. وہاں پھر وہ دوسری چیز ہے جس کو ابتدا سے انتہا تک زیر بحث آنا چاہیے. اس میں اطاعت کرنی ہے نہیں کرنی ہے یہ موضوع نہیں ہوتا. وہ تو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ہو گئی اور ایک بچے کی طرح ہو گئی. جیسے باپ نے کہا ہم نے سر تسلیم کم کر دیا. یہ اصل میں دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا عمل ہے، فہم اور تفہیم. اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اس سے جو میتھڈولوجی وجود میں آتی ہے وہ فقہ و تدبر کی میتھڈولوجی، یعنی چیزوں کو ان کے فلسفے میں رکھ کے دیکھا جائے، ان کی بنیاد تلاش کی جائے، ان کی منطقی اساسات متعین کیے جائیں، ان کے مناط متعین کر کے پھر دیکھا جائے کہ وہ کس طرح سے اپنے اجزاء کے ساتھ ربط پیدا کرتی ہیں. یہ دین کو ایک نظام فکر کے طور پر سمجھنا ہے. اب یہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ سمجھنا ہے یا دین کو ایک نظام فکر بنا دینا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نہیں، اس کو سمجھنا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں دین کے اندر موجود ہیں. اس میں اوامر و نواہی ہے. اس لحاظ سے ایک بندہ مومن کو ان اوامر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، ان نواہی کو قبول کر کے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے. وہ ترک و اختیار کا محل ہے. لیکن ایک عالم کی حیثیت سے اب یہ سمجھنا ہے یہ پورا دین ہے کیا، یہ ہدایت کس چیز پر مبنی ہے، یہ اس علیم و حکیم کا دیا ہوا ہے. تو نہ اس میں علم کے لحاظ سے کوئی خامی ہو سکتی ہے نہ حکمت کے لحاظ سے. اس کو سمجھنے سے جو میتھڈولوجی یا جو ہرمنیوٹکس وجود میں آتی ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ فکر و تدبر کا منہج ہے. اب سوال یہ ہے کہ چائنا میں ایک پالیسی تھی، ون چائلڈ پالیسی. اس کے تحت جو ہے وہ اسی طرح کا ایک حکم تھا کہ اب یعنی ایک ہی اولاد رکھیں گے جو بھی ہے. تو اس کے اثر یہ ہوا کہ جہاں بھی کوئی یعنی 2 سے 3 ہوتے تھے تو ان کی باقاعدہ ایک ٹیم جاتی تھی اور یعنی باقاعدہ جو ہے وہ ڈاکومنٹریز جب دیکھی میں نے تو اس میں دکھایا گیا باقاعدہ کہ وہ بچے جو ہے وہ سڑکوں پہ یعنی وہ باقاعدہ جو ہے ان کو قتل کر کے جو ہے نا وہ پھینک دیتے تھے اور ان کے پھر حمل جو ہے وہ ساقط کر دیتے تھے. اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج چائنا جو ہے یعنی بظاہر طور پہ ان کو یہ فائدہ ہوا، اجتماعی مصلحت پہ فائدہ ہوا کہ اس آج سپر پاور ہے اور دنیا میں ترقی یافتہ ملک ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو جلب المصالح یعنی درء المفاسد ہے اس کے تحت کیا چائنا نے صحیح اقدام کیا؟ اور اگر ہم کرنا چاہیں اس طرح کا کوئی اگر نہیں صحیح تو اس کی کوئی یعنی اصول کی کوئی حد بندی ہے؟ یہ اس دنیا کے نظم کو چلانے کے اصول ہیں. اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ہاں جو مقاصد متعین کیے گئے ہیں پورے دین کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، وہ اس میں ٹھونسے گئے ہیں. دین میں وہ اس طرح زیر بحث ہی نہیں. دین کا مقصد تزکیہ ہے. میرے وجود کو پاک ہونا چاہیے، تمام رذائل سے مجھے پاک کرنا ہے. میں نے اس کو متعین کر کے بتا دیا ہے کہ مجھ سے یہ تقاضا کیا گیا ہے، میرے پروردگار کی طرف سے تقاضا کیا گیا ہے، میرا بدن پاک رہنا چاہیے، میرے خور و نوش کو پاک رہنا چاہیے، میرے اخلاق کو پاک رہنا چاہیے. دین یہ ہے. اس میں اس طرح کے کوئی مقاصد بیان نہیں کیے گئے جو عام طور پر مقاصد خمسہ یا اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں. یہ دین کے لیے بالکل اجنبی چیز ہے. یہ قانون کے لیے یا دنیا میں جو نظام قائم کرتے ہیں اس میں مقاصد کی حیثیت سے بیان کیے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جلب منفعت یا دفع مضرت، یہ ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا میں اسی کو اصول بنا کر زندگی بسر کرتا ہے. اس کا تعلق بھی ہمارے مفادات سے ہے،
ہم انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر اقدامات کرتے ہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے دنیوی اقدامات میں اصل محرک ہی یہی ہوتا ہے۔ اس کو بھی دین میں کبھی موضوع نہیں بنایا گیا۔ دین میں اصل چیز یہ ہے کہ مجھے پاکیزہ ہونا چاہیے، رذائل سے پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ جو تیسری چیز ہے یعنی میرے اخلاق کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا اطلاق ہم ان معاملات پر کرتے ہیں جن کی آپ نے مثال دی ہے۔ مجھے کسی کی جان نہیں لینی چاہیے، مجھے کسی کے مال کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے کسی کا حق تلف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں جو خود قرآن نے بیان کر دی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہی بس اخلاقی اصول ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ایک بندہ مومن کو زندگی بسر کرنی ہے۔ اس میں بعض اوقات ایسی صورت پیش آ جاتی ہے جس میں دو قدریں یا دو احکام متصادم ہو جاتے ہیں، وہی جس کو ہمارے فقہا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان بلیتین سے دوچار ہو جاتا ہے، اس میں احمن کو اختیار کرنا ہے۔ یہ بالکل عقلی اصول ہے، اور چونکہ یہ چیز دنیا میں پیش آ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ اصول بتایا بھی گیا اور سمجھایا بھی گیا ہے۔ تو خواہ کسی قلعے میں لوگ ہوں یا جنگ میں کسی کو ڈھال بنا لیا جائے یا اور کوئی ایسا معاملہ ہو، ہم متصادم صورتحال میں احمن کے اصول پر کسی چیز کو اختیار کریں گے۔ اس میں ان میں سے کوئی چیز بھی زیر بحث نہیں آئے گی۔ میں تو اس کو صریح الحاد سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب، اس نشست کو آج ہم یہاں ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ کو ملاقات ہوگی۔